ایک مرتبہ مامون نے امام محمد علیہ السلام کو دربار میں بلوایا، کہا کہ کون سی مسند پہ بیٹھیں گے؟ امام نے کہا ممبر لگوا دو، میں رسول خدا کے ممبر کا وارث ہوں۔ ممبر لگوایا گیا، جیسے امام ممبر پہ آیا اب سارا مجمع جو دربار میں تھا کہنے لگا یہ بچہ واقعی عام بچہ نہیں ہے، چہرے پہ جلال ہے، آنکھوں میں نور ہے۔ بنی عباس کہ جو سب سے قابل عالم ہے نا اسے بلاؤ۔ کہ کیا نام ہے؟ کہ یحییٰ ابن اقسم۔ وہ 70 برس سے زیادہ تھا، چلے گا مجمع میرے ساتھ؟ کہ 70 برس سے زیادہ ہے، ہمارا مفتی اعظم ہے، سب سے قابل عالم دین ہے۔ کہ اسے بلاؤ۔ وہ آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ کس سے مناظرہ؟ وہ جو بچہ ممبر پہ بیٹھا ہے نا اس سے مناظرہ ہے۔ کہ وہ معصوم سا بچہ؟ کہ جانتے ہو نا میں سب سے بڑا مفتی ہوں۔ کہ ہاں۔ کہ اس بچے سے کیا مناظرہ کروں گا؟ کہ تم کو سوال کر لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سب سے 56 ابواب ہے فقہ میں، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تمام ابواب دیکھتے چلے جائے گا، قصاص و دیات تک 56 ابواب ہیں، 56 چیپٹرز ہیں فقہ کے۔ پریشان ہو گئے۔ تو اس نے سارے ابواب کو سوچا سب سے مشکل باب ہے حج۔ حج آسان نہیں، حج میں سب سے مشکل ہے کفارات۔ جب احرام باندھ لیتے ہیں نا عمرے کا یا حج کا تو 25 چیزیں حرام ہو جاتی۔ آئینہ دیکھنا حرام، سر کو ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام، خواتین کے لیے چہرہ ڈھانپنا حرام۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں حج نہیں شروع کر رہا ہوں۔ 25 چیزیں حرام، انہیں کہتے ہیں طرق، کہ حج کے دوران انسان شکار نہیں کر سکتا، آئینہ نہیں دیکھ سکتا، قسم نہیں کھا سکتا، 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں حالت احرام میں۔ تو اس نے اچھا ہر چیز کا الگ الگ کفارہ، تو اس نے کہا کہ سب سے مشکل حج میں کفارات۔ ابھی بھی بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں، سب کو کفارات یاد نہیں ہوں گے، جو پڑھاتے ہیں انہیں بھی یاد نہیں ہوتے، حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ایسا ہی ہے۔ میں مولانا بھی تصدیق کر رہے ہیں بھائی سب سے مشکل کام، سارے کفارات الگ، 24 چیزیں یاد بھی کر لینا تو کفارات سب کے الگ الگ۔ کہیں پہ اونٹ ہے، کہیں پہ گائے، کہیں پہ بکری، کہیں پہ صرف استغفار، سب جگہ کفارات الگ الگ۔ تو اس نے کہا کفارات سب سے مشکل۔ بچے سے میں کفارہ پوچھ لیتا ہوں کہ برخوردار یہ بتائیے، محرم کہتے ہیں جس نے احرام باندھ رکھا ہو، کہ محرم نے اگر شکار کیا تو بتائیں کفارہ کیا ہے؟ جیسے آپ خاموشی، سارا دربار خاموش ہو گیا۔ اتنا مشکل سوال اتنے سے بچے سے، ہمیں ہی نہیں معلوم، بچہ کیا جواب دے گا؟ مامون خود پریشان، اگر مجھ سے پوچھ لے تو مجھے بھی نہیں پتا، میں خود نہیں جانتا۔ تو یحییٰ نے کہا میں مشکل سوال لایا ہوں، یہ بچہ پھنس جائے گا۔ تو پوچھا کہ بھائی برخوردار بتائیے کفارہ کیا ہے اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے؟ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے۔ نہیں ہے مجمع؟ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے، تو سوال مکمل کر میں جواب دیتا ہوں۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ سوال ناقص کیسے ہے؟ بھائی حالت احرام میں شکار حرام ہے، اگر کوئی شکار کر لے تو کفارہ کیا؟ امام نے کہا سوال ناقص ہے۔ کہا کیسے؟ امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ چلیں گے، نعرہ نہیں آئے گا، اختتام پہ نعرہ لگائیے گا۔ امام نے کہا یہ بتایا نہیں تو نے کہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا؟ اس نے شکار حرم کے اندر کیا تھا یا باہر؟ شکار دن میں کیا تھا یا رات میں؟ شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا؟ جانور چھوٹا تھا یا بڑا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ؟ آزاد تھا یا غلام؟ پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ تو نے یہ نہیں بتایا شکار کر کے شرمندہ تھا یا کوئی شرمندگی نہیں تھی؟ میرا سینے میں دم ہے بھائی۔ ایک مرتبہ امام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوال نکالے۔ امام نے کہا اب بتا تیرا سوال کیا؟ مجمع یحییٰ کو دیکھنے لگا، مفتی اعظم 73 برس کا کچھ دیر سوچتا لگا مجھے خود نہیں پتا۔ کہ مجھے خود نہیں پتا سوال کیا ہے، آپ نے میرے سوال کا وہ حال کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ فرزند رسول کیا ان سب میں کفارات الگ الگ ہیں؟ توجہ،
کیا سب میں کفارات الگ الگ ہیں؟ امام نے کہا ہاں ہر جگہ کفارہ الگ. کہ بعد میں مجھے بھی سکھا دیجیے گا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ خلافتوں میں آ گئے تھے. تو جانے کہ ہمیں کہا کہ نہیں میں بھی نہیں جانتا. یہ آج تمام کے تمام مسلمانوں میں جو کفارات ہیں وہ نویں امام علیہ السلام نے سکھائے ہیں. اب امام نے فوراً کہا میرے سوال کی باری. بھائی اگر مناظرہ تھا تو نے سوال کر لیا, میرا سوال. تو اب بہرحال امام نے بھی سوال کیا. تو امام نے کہا بھئی مناظرہ تھا نا, تو پہلا سوال تم نے کیا, ایک سوال میرا بھی. کچھ دیر سوچتا رہا, کہا اگر جواب آیا تو دوں گا, نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھوں گا. تو ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں میں بہت سادہ سا بچہ ہوں, بچپنے کا سوال کروں گا. اس نے کہا میں نے دیکھ لیا آپ کتنے بچے ہیں. تو امام نے کہا نہیں بہت سادہ سا سوال کروں گا. یہ بتا ایک آدمی نے تہجد کے وقت ایک خاتون پہ نظر ڈالی تو حرام تھی, فجر پہ حلال, طلوع آفتاب پہ حلال. توجہ, طلوع آفتاب پہ حرام, دن نکلنے پہ پھر حرام, ظہر پہ پھر دوبارہ حرام, عصر پہ پھر حلال, مغرب پہ پھر حرام, عشاء پہ پھر حلال, رات ہوئی پھر حرام ہو گئی, اور آدھی رات پہ پھر حلال. کہنا میں کسی ایسی خاتون کو جانتا ہوں نہ مرد کو. امام نے کہا اگر تم میں سے کوئی بھی مسئلہ جانتا ہے تو جواب دے. سارے مجمع نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. امام نے کہا جب تہجد پہ دیکھا تو دوسرے کی کنیز تھی, حرام تھی. فجر پہ کنیز کو خریدا, حلال ہو گئی. طلوع آفتاب پہ آزاد کیا, دوبارہ حرام. اس سے عقد کر لیا, حلال. اس نے طلاق دی, طلاق رجعی تھی, حرام ہو گئی. رجعی طلاق تھی, رجوع کیا, حلال ہو گئی. نہیں ہے مجمع. مغرب پہ ایک مرتبہ اس نے زہار کیا جو حرام ہے, دوبارہ حرام ہو گئی. دوبارہ اس نے کفارہ دیا, حلال ہو گئے. امام بیان کرتے رہے, سارا مجمع کہتے رہا اللہ اکبر. سارے مجمع نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں روئے زمین پہ اگر کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ. توجہ ہے جانے کے نام. اب ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ اب سارے بنی عباس سے پوچھو اب پتہ ہے یہ بچہ عام ہے یا خاص؟ سب نے کہا یہ بچہ خاص ہے. تو کہا کہ فرزند رسول بتائیے ان تمام مفتیان دین میں سے کون آپ کا عقد پڑھے گا؟ امام نے کہا ان میں سے کوئی میرا عقد نہیں پڑھ سکتا. اگر میرے بابا ہوتے تو وہ عقد پڑھتے, کیونکہ وہ نہیں, میں خود عقد پڑھوں گا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا میرا عقد ان میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا, میں خود پڑھوں گا. یہ جو آج ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں یہ نویں امام کا دیا ہوا. امام نے کہا ان میں سے کوئی نکاح نہیں پڑھ سکتا, میں خود پڑھوں گا. او مسلمانوں اب سمجھو مقام حضرت ابو طالب, جنہوں نے عقد پڑھا جناب رسالت مآب کا, اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ آپ میرا عقد پڑھیے.